اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر اپنے ساتھیوں سمیت ترکستان میں پناہ گزین ہوا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی بن گئی تھی۔ ایک صدی پہلے اسی خاندان کے ایک ترک نوجوان کو غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت سامانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ وہ سبکتگین جس کے بیٹے کو تمام دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کا ناقابل فراموش کردار بن گیا۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت پر اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی تھی اور اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکستان، تاجکستان، کرغستان اور پاکستان کے بھی کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس دور میں یہ سلطنت بکھر رہی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے سامانی سلطنت سے بغاوت کر کے افغان کے علاقہ غزنی پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ اس کے غلام سبکتگین کو پہنچا۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جرنیل بنا دیا اور اسے اس علاقے کے گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ سبکتگین نے کئی بار ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندے غلام بنا کر غزنی بھیجے تھے۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا، اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب اس سلطنت میں افراتفری پھیل گئی اور اسے چلانے کے لیے ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اب درباریوں اور فوج نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو، جو اصل میں غلام تھا، اور الپتگین نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے غلام سبکتگین کی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے کر دی تھی۔ درباریوں اور فوج نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر دیا اور خود غزنی میں سامانی سلطنت کا گورنر بن گیا۔ اس کی مکمل توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب طاقتور شخصیت بن گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک قوی نوجوان تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق وہ اتنا قوی تھا کہ جو نیزہ اور گرج استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہر محاذ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت بہادری سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سردی کے عادی نہیں تھے، تو اس کی اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا
اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگے گی اور مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اس بات کو محض اتفاق سمجھے یا کچھ اور، پہلے آسمان پر بادل چھانا شروع ہوئے، پھر برف پڑنے لگی۔ اتنی شدید برف باری ہوئی کہ جے پال کے خیمے میں ان کے جانور مرنے لگے۔ سردی کی وجہ سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے۔ جے پال کے لیے تباہی تھی۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین کو درخواست کی کہ وہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، مگر محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ راجہ کا ایک ایلچی اس کے پاس پہنچا۔ ایلچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی راجہ جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ ہے، وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح کے لیے راضی ہو گیا، اور جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انہیں 10 لاکھ درہم ادا کر سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی اس نے چال چلی۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بار اس نے تنہا جنگ لڑنے کی بجائے دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج کے بادشاہوں سے اتحاد کیا۔ ان ساری ریاستوں سے 1 لاکھ کا لشکر اکٹھا کر کے واپس لغمان میں محاذ کھڑا کر لیا۔ جواب میں سبکتگین بھی نکلا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر راجہ جے پال کے لشکر کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں دیکھتا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے اتنے بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر ان 500 کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس حکمت عملی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور کا مکمل علاقہ اپنی غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں نکھار تو آیا ہے، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار محمود غزنوی نے اپنے باغ میں ایک نہایت عالی شان محل بنوایا اور نہایت پرتکلف دعوت پر اپنے باپ کو بلوایا، لیکن سبکتگین نے محل کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا، اس محل کو ایک کھلونے کی طرح دیکھتا ہوں جسے میری رایا میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی بنوا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک شہزادے کا کام ہے وہ شہرت کی ایسی یادگاریں تعمیر کرے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہیں۔ سبکتگین نے غزنی کی سلطنت کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً 1023 سال پہلے شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ وقت انتقال اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لٹانا شروع کر دی، اور ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ نشاپور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر باقی سلطنت چھوڑ دے
تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گئے، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے چچا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی اور اپنے اتحادیوں کی فوج کے ساتھ غزنی کے قلعہ کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعہ پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق سے اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے۔ پھر غزنی کے قلعہ پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جیسی حکمت عملی کے سامنے اس کا اتنا بڑا لشکر زیادہ دیر ٹک نہ سکا اور جلد ہی اسماعیل کی فوج پسپا ہو گئی۔ غزنی کا قلعہ ان کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعہ میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعہ اور خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعہ کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ مگر اسماعیل کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ قلعہ کے اندر رہتے ہوئے خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی کے حالت میں ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دیں۔ پھر محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ تو اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا، اس کو مزار شریف کے قریب گزگان کے ایک قلعہ میں قید کر دیا جہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر کی ہی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالخلافے بخارا میں اپنا ایک سفیر بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہا۔ 999 عیسوی میں اس نے سامانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا ایک طاقتور حکمران ایلک خان بخارا پر عین اسی وقت حملہ آور ہوا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی غزنی سلطنت کا پہلا سلطان تھا اور ایلک خان کی طاقتور سلطنت کے ساتھ اتحاد قائم کر چکا تھا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیش تھا، جس کے بت سونے کے تھے اور اس دیش میں ہیرے جواہرات کے خزانے تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زرخیز زمین والا ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں میں سما گیا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر یوں ہوا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ ہم آپ کو ایپیسوڈ 2 میں سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔